ہوٹل کے باہر مائک کی آواز آتی ہے، لیکن اگر حرم کی صفیں نظر نہیں آتی نماز نہیں ہوگی۔ مائک کی آواز تو تم اپنے ملک میں ٹیلی ویژن کھول لو، اس سے بھی آ جائے گی، تو پھر ٹی وی کو امام بنا کے نماز پڑھا کرو، آواز تو آ رہی ہے نا امام صاحب۔ اگر ہاتھ لگ جائے حجر اسود کو پھر کیوں منع سنت ہے۔ امام کے پیچھے حنفی ہیں تو سورۃ فاتحہ نہ پڑھیں، امام کا پڑھنا ہی کافی ہے۔ ہمیں یہی حکم ہے قرآن کا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، سنو اور چپ رہو۔ ایک طواف کیا 20 منٹ میں، دوسرا 1 گھنٹے میں، کوئی بات نہیں، جتنی محنت زیادہ ہوگی ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ مدینہ منورہ میقات سے احرام باندھا، شلوار چادر سے نیچے تھی، اتارنا بھول گیا، 2 گھنٹے کے بعد اتاری تو 2-4 ریال خیرات کر دو۔ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی طواف کر رہا ہو، اس کی داڑھی میں داڑھی نہیں ہے تو خدا کی لعنت پڑتی ہے، تو کوئی حدیث نہیں ہے، نہ حکم ہے۔ بہرحال داڑھی رکھنی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ داڑھی نہ ہو تو نعوذ باللہ خدا کی لعنت پڑے۔ ہماری دکان کے ساتھ دونوں مسجدیں جو ہیں وہ بریلویوں کی ہیں۔ بہرحال اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الدین، حضور نے فرمایا جو کسی بدعتی کی توقیر اور عظمت کرے اس نے دین کو گرا دیا۔ اور مسجد دور ہے تو پھر اپنی جماعت کر لیا کرو۔ عمرے کے دوران صفا مروہ میں جراب نہیں پہن سکتے، عمرے میں پاؤں ننگا ہو۔ اگر احرام میں پاؤں کی چپل لگی اور خون کا قطرہ، کوئی بات نہیں ہے۔ بعض سیکورٹی والے جو ہیں وہ جوتا پہن کے نماز پڑھتے ہیں، جوتا پاک ہو تو نماز ہو جاتی ہے، اور ان کو ہر وقت اتارنا پہننا بڑا امتحان ہوتا ہے، اس لیے وہ بیچارے بسا کر دیتے ہیں اور جوتے میں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ افضل یہی ہے کہ اتار کے پڑھیں۔ نقد اور ادھار میں جو ریٹ میں فرق کرتے ہیں وہ جائز ہے۔ اگر ٹیلی فون میں ویڈیو کال پہ نکاح ہو وہ نہیں ہوتا، پاکستان جا کے دوبارہ نکاح کر دو۔ میرا بھائی جو کچھ ہمارے اعمال ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں دونوں راستے بنائے ہیں، یہ نیکی کا ہے، یہ گناہوں کا ہے۔ اب جو کرتے ہو اختیار تم کرتے ہو۔ حضور بچوں سے پیار کرتے تھے، بالکل کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انصار کے بچے جب آتے تو کانا سلم علیہم ویمسح رؤوسہم، حضور ان کو سلام بھی کہتے اور ان کے سروں پہ ہاتھ بھی پھیرا کرتے تھے۔ باقی بچوں کو ادب کے لیے مارنا بھی جائز ہے، جو کہ حدیث میں ہے کہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مار کے بھی پڑھا سکتے ہو۔ ایک حدیث پڑھ لیتے ہو دوسری پر نظر نہیں جاتی، یہی تو مصیبت ہے۔ اگر مباشرت کر رہا تھا خاوند اور عورت کو حیض شروع ہو گیا، بند کر دے بس، کیونکہ حیض کی حالت میں تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ مولویوں کا مسئلہ نہیں۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ آپ نے کتاب لکھی ہے کہ منہج المتقدمین فی فن الحدیث، بڑی اچھی بات ہے بھئی۔ جب اس پر حضرت مولانا زکریا صاحب نے تقریر لکھی، میری تقریر کیا معنی رکھتی ہے، لیکن بہرحال اگر آپ دیں گے تو میں بھی لکھ دوں گا۔ قبر سے ہاتھ نکال کے حضور نے کبھی کسی سے مصافحہ نہیں کیا۔ پیغمبر کے پیشاب کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ فضلات جو ہیں پیغمبر کے، یہ بھی خصائص میں ہے، ان کو بھی ہم نہ حرام کہیں گے اور نہ حلال کہیں گے۔ بعد نے کہا کہ نہیں وہ حلال ہے۔ میں نے میری ماں کے نام سے عمرے کا ارادہ کیا، احرام باندھ نیت کی، دعا پڑھی، نیت کرتا ہوں تو کیا عمرہ ہو گیا؟ جب دل میں نیت ہے کہ ماں کے لیے ہے بس ہو گیا۔ بہرحال قرآن کی تلاوت کریں ادب سے بیٹھ کے، نمازی کے آگے نہ گزرا کریں، گزرنا ہو تو دور ہو کے گزر جائیں تاکہ اس کی نماز میں خلل نہ ہو۔ پورے مکہ جو ہے وہ مسجد الحرام ہے، سب میں 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ بہرحال عورت مرد کے ساتھ طواف کر سکتی ہے، لیکن اختلاط سے بچنے کی کوشش کریں۔ البتہ فرض نماز میں عورت کے لیے پچھلی صفیں افضل ہوتی ہیں۔ بہرحال ناف گرنے کا مجھے تو کوئی وظیفہ ایسا نہیں آتا، لیکن سب سے افضل وظیفہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے خود پی لیا کریں۔ آپ مکہ شریف میں 9 دن رہیں گے، 9 یا 10 دن مزید، تو آپ مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں گے۔ بہرحال جادو سے خلل ڈالا جاتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے اعوذ باللہ پڑھا کریں، لا حول پڑھا کریں، سورۃ البقرہ پڑھا کریں، انشاءاللہ پھر جادو اثر نہیں کرتا۔ یا قرآن میں جو آیت ہے نا انہ لا یفلح الساحر حیث اتی، یہ پڑھ کے پھونکا کریں پھر بھی جادو اثر نہیں کرتا۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یہ پڑھ کے دم کیا کریں تو جادو اثر نہیں کرتا۔ استخارہ سنت ہے، 2 رکعت پڑھیں پھر دعائے استخارہ کریں۔ آج کل چھپا ہوا مل جاتا ہے چھوٹی کتابوں میں۔ چھوٹی داڑھی والا بھی بہرحال داڑھی ہے، امام بھی بن سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ بڑی داڑھی والا ہو تو اس کو امام نہ بناؤ۔
یقین نہیں رکھتا، قرآن میں ذکر موجود ہے، تم یقین نہیں رکھتے، نہ رکھو۔ یعلمان الناس السحر۔ میں نے خروج کے لیے استخارہ بھی کیا ہے، 2 نفل بھی پڑھے، دسمبر میں جا رہا ہوں، بہرحال استخارہ کیا، اسی میں آپ کے لیے خیر ہوگی۔ بہرحال جو خروج میں بھی جا رہے ہیں، دیکھیں آخر آپ کا وہاں بھی ملک ہے، وہاں جا کے محنت کریں۔ اور یہ بھی دعا فرماتے تھے کہ اللہم بلغتنا شعبان بلغنا رمضان، اللہ جیسے آپ نے ہمیں شعبان نصیب کیا ایسے رمضان نصیب فرمائے۔ اچھا، رمضان کا مہینہ کیا ہے کہ ابھی پہلا حصہ جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کے پروانے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ مسلمان کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ سارا دن کا پیاسا ہے، بھوکا ہے، اب اللہ کی نعمت سامنے، اور ایک اس دن خوشی ہوگی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جو مسلمان خالص نیت کے ساتھ اور خالص دل کے ساتھ افطار کے آنے سے چند منٹ پہلے جو ہے اللہ سے دعا مانگتا ہے، وہ ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے انسان جو ہے کبھی کھجوروں پہ لڑائے اور کبھی اس کو ضائع نہ کرے، افطار سے 10-15 منٹ پہلے دعائیں شروع کر دیں۔ اور دعا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے درود شریف پڑھے، جتنا ہو سکے 1 دفعہ، 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ، 100 دفعہ، 1000 دفعہ، یعنی دعا کے اول میں بھی درود ہو اور آخر میں بھی درود۔ اور درود پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، جیسے کہ اور نہ آئے تو سورۃ فاتحہ پڑھ لی، اس سے بڑی دعا اور اس سے بڑی حمد و ثنا کیا ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ کو اللہ کے ناموں کے ساتھ پکاریں گے، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہ کے ناموں کے ساتھ پکاریں، اور اس کے بعد وہ دعائیں جو حضور نے بتائی یا پھر اپنی زبان میں جو مرضی آئے اللہ سے مانگیں، لیکن کسی کی انسان کی بربادی اور ہلاکت کی دعا نہ مانگیں، اور کسی رشتہ داروں کو لڑانے کی اور قطع رحم کی دعا نہ مانگیں، اور کسی حرام کو ملنے کی دعا نہ مانگیں۔ اور تو وہ دعائیں جو ہے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے، میرے محبوب نے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ یا تو جو آدمی مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے حج نصیب فرما دے، حج نصیب ہو گیا، یا دعا مانگ رہا ہے لیکن وہ تو چیز نہیں ملی، لیکن مصیبت آ رہی تھی، اللہ نے اس کو دفع کر دیا۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کی دعا کو قیامت کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، اس کا بدلہ اس کو قیامت میں ملے گا۔ تو جب قیامت میں دعاؤں کا بدلہ ملے گا، وہ کہے گا یا اللہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی منظور نہ ہوتی، آج ہی سارے مجھے بدلے مل جاتے۔ تو یاد رکھیں کہ دعا جو ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتی، صرف شرط یہ ہے کہ مانگنے والا ہو، شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، شرط یہ ہے کہ تڑپ ہو، شرط یہ ہے